آج کی اس محفل کو بالخصوص دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت ہے میلاد مصطفیٰ کی اور دوسری نسبت ہے عرس غوث الورا کی۔ یعنی آج کی محفل کا ایک تعلق ہے نبیوں کے سردار کے ساتھ اور دوسرا تعلق ہے ولیوں کے سردار کے ساتھ۔ اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کے سردار کا امتی بنایا اور ولیوں کے سردار کا چاہنے والا بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی بے شمار برکات ہیں۔ بعض لوگ آج بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ جو میلاد کی محفل ہے یہ امام احمد رضا نے شروع کی تھی، 100 سال ہوئے اسے شروع ہوئے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور کے میلاد کی محفل یہ امام احمد رضا نے شروع نہیں کی، 14 صدیوں سے تمام سرکار کے غلام ہر سال باقاعدگی کے ساتھ سرکار کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور یہ بات میں نے کوئی ذوق کے طور پہ نہیں کہی، میں آپ کو ایک حوالہ اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 900 سال پہلے کے محدث، ان کا نام ہے محدث ابن جوزی، ان کا سن وفات ہے 579 سن ہجری اور ابھی چل رہا ہے 1445 سن ہجری، یعنی آج سے 900 سال پہلے کے محدث ہیں۔ اور محدث ابن جوزی یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ہیں اور آپ نے حضرت غوث پاک سے اکتساب فیض بھی فرمایا ہے۔ آج سے 900 سال پہلے کے محدث ابن جوزی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے عنوان پر باقاعدہ 2 کتابوں کو تحریر فرمایا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے مولد العروس اور دوسری کتاب کا نام ہے بیان المیلاد النبوی۔ ان دونوں کتب کے اندر حضور کے میلاد کے واقعات اور حضور کے میلاد کی محفلوں کی برکات کو بیان فرمایا ہے۔ آج سے 900 سال پہلے کے محدث ابن جوزی اپنی کتاب بیان المیلاد النبوی میں لکھتے ہیں، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمنی والشامی وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مکہ والے، مدینہ والے، مصر والے، یمن والے، شام والے اور مشرق سے لے کر مغرب تک تمام اہل عرب ہمیشہ سے سرکار کے میلاد کی محفلوں کو سجا رہے ہیں۔ آج سے 900 سال پہلے کے محدث کہتے ہیں کہ تمام اہل عرب حضور کے میلاد کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں، جب بھی حضور کے میلاد کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے چہرے پہ مسکراہٹوں کی چاندنی بھی نظر آتی ہے۔ حضور کے میلاد کے مہینے کی آمد پر چہرے پہ مسکراہٹوں کا آنا یہ بھی 14 صدیوں سے اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ محدث ابن جوزی بیان المیلاد النبوی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں اہل عرب کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جو ہی انہیں ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ان کے چہروں پر مسکراہٹ دکھائی دیتی ہے۔ حضور کے میلاد کے مہینے کی آمد پر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ صرف خوش ہوتے ہیں؟ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں نہیں، یہتمون، وہ حضور کے میلاد کے مہینے میں حضور کے میلاد کی محفلوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کیا صرف سادہ سا چھوٹا سا 5-10 لوگوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں نہیں، یہتمون اہتماما بلیغا، فرماتے ہیں حضور کے میلاد پر اہل عرب حضور کے میلاد کی خوشی میں بڑی بڑی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ علی السماع والقراءۃ لمولد النبی، اور ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ علماء حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، اور حضور کے میلاد جو کرتا ہے اسے برکت کیا نصیب ہوتی ہے؟ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ
اجرن جزیلا و فوزا عظیما، جو حضور کے میلاد کی خوشی کرتا ہے، محفل کا لنگر کا انتظام کرتا ہے، اللہ اسے بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج سے 900 سال پہلے کے محدث۔ تو حضور کے میلاد کی محفل کرنا، لنگر کا انتظام کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ طریقہ اہل اسلام کا شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور محدث ابن جوزی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو حضور کے میلاد کی محفل کرتا ہے اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اضافہ بھی کر دوں، جو حضور کے میلاد کی محفل کرتا ہے اللہ بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے، اور مدینے کے تاجدار بھی اپنے اس غلام سے خوش ہوتے ہیں، حضور بھی اپنا فیض عطا فرماتے ہیں۔ الدر الثمین کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال بہت بڑا بڑا حضور کے میلاد کی خوشی میں لنگر کا انتظام کرتے تھے، کئی لوگوں کو وہ حضور کے میلاد کی خوشی میں لنگر کھلاتے۔ مگر ایک سال ایسا آیا کہ قحط سالی پڑ گئی، آپ کے پاس لوگوں کو کچھ کھلانے کے لیے نہ تھا، صرف تھوڑے سے چنے تھے۔ آپ نے انہی چنوں پہ میلاد پڑھا اور جتنے لوگوں کو وہ چنے آ سکتے تھے آپ نے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دی۔ دل میں یہ پریشانی تھی، غم تھا کہ حضور کے میلاد کی عظمتوں کے شایان شان میں کوئی انتظام نہ کر سکا۔ یہ پریشانی تھی کہ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے، تو حضور کی شان تو یہ ہے کہ سرکار کے قدموں کے نیچے جان بھی نچھاور کرنی چاہیے، تو میرے پاس صرف چنے تھے، پریشانی تھی۔ فرماتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں جب میں سویا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، آمنہ کے لال میری خواب میں تشریف لے آئے۔ اس سے پتہ چلا جو حضور کے میلاد کی خوشی کرتا ہے حضور اپنے اس غلام کو اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ صرف یہاں تک معاملہ ہے نہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور میری خواب میں تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ جن تھوڑے سے چنوں پر میں نے میلاد پڑھا وہ سرکار کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، سرکار ان چنوں کو کھا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اظہار مسرت فرما رہے ہیں، گویا سرکار بتا رہے ہیں اے عبد الرحیم ہماری بارگاہ میں بڑے بڑے اہتمام کو نہیں دیکھا جاتا، ہماری بارگاہ میں دل کے خلوص کو دیکھا جاتا ہے، محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو نے محبت سے تھوڑے سے چنے میرے میلاد کی خوشی میں تقسیم کیے ہیں، میں مصطفیٰ نے تیری اس عقیدت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ جو حضور کے میلاد کی خوشی میں تھوڑے سے چنے بھی تقسیم کرے سرکار اسے دیدار بھی عطا کرتے ہیں، اپنی رضا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پنجابی کے شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی ہے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح پنجابی کے شاعر نے کمال کی بات کہی ہے آپ کو اسی کمال کے ساتھ سنایا جائے اور آپ سنیں بھی اسی کمال کے ساتھ۔ پنجابی کا شاعر کیا کہتا ہے؟ بول جڑے پیار وچ بولے نے قبول نے، سرکار کی شان میں جو بات بھی کہی جائے، بول جڑے پیار وچ بولے نے قبول نے، اور سرکار کی بارگاہ میں ماشے بھی قبول نے، تولے بھی قبول نے، بول جڑے پیار وچ بولے نے قبول نے، ماشے بھی قبول نے، تولے بھی قبول نے۔ شاہ عبد الرحیم نے سانو اے دسیا سرکار نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے۔ اللہ تھوڑے آگے ہو اللہ اکبر، سرکار نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے۔ کوئی سرکار سے محبت کرے تو صحیح، سرکار اپنے غلام کو صلہ ضرور عطا فرماتے۔
اور یہاں یہ بات بھی بتاؤں، ایک عنوان ہے میلاد مصطفیٰ اور دوسرا عنوان ہے عرس غوث الورا۔ جس غوث کا عرس منانے کے لیے آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، وہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد سرتاج اولیاء صاحب قدم مصطفیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر مہینے سرکار کا میلاد منایا کرتے تھے۔ ہر مہینے، سال کے بعد نہیں، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت شہنشاہ بغداد سرکار کے میلاد کی نیاز دلوایا کرتے تھے۔ قرۃ الناظرہ میں امام یافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا۔ ہر مہینے تسلسل کے ساتھ اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو آپ میلاد کا انتظام کرتے اور ساری عمر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور اللہ نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میلاد شریف کرنے پر حضرت غوث اعظم کو انعام یہ عطا کیا کہ آپ کا وصال بھی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوا ہے، کیونکہ 11 تاریخ سے آپ کو عقیدت تھی، ہر 11 کو سرکار کا میلاد کرتے تھے، تو 11 تاریخ کو ہی آپ کا وصال ہوا۔ اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 11 تاریخ کے ساتھ 3 نسبتیں حاصل ہو گئیں۔ ایک نسبت، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت غوث اعظم درس قرآن کا انتظام کرتے۔ دوسری نسبت، حضرت غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور کے میلاد کا لنگر تقسیم کرتے۔ تیسری نسبت، ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہی غوث اعظم کا وصال ہوا۔ یہ 3 نسبتیں حضرت غوث اعظم کو 11 تاریخ سے ہوئیں، تو جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے مریدین، محبین، متعلقین، متوسلین نے پھر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جو محفل آپ نے شروع کی تھی اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اور غوث اعظم کے اصال ثواب کے لیے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں کی محفل کا آغاز شروع کیا۔ اس وجہ سے جو محفل حضرت غوث اعظم کے اصال ثواب کے لیے کروائی جاتی ہے اس محفل کو عرف عام میں کہا جاتا ہے 11ویں شریف۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ وصال ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوا، اس نسبت سے آپ کو 11ویں والے پیر بھی کہا جاتا ہے۔ 11ویں والا پیر، چونکہ آپ کا وصال 11 تاریخ کو ہوا۔ تو اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ محفل 11ویں شریف کا تعلق میلاد مصطفیٰ سے بھی ہے اور محفل 11ویں شریف کا تعلق عرس غوث الورا سے بھی ہے۔ مزید مختصر کروں تو یوں کہوں کہ 11ویں شریف کا تعلق مصطفیٰ کے میلاد سے بھی ہے اور 11ویں شریف کا تعلق غوث اعظم کی نیاز سے بھی ہے، اور یہ دونوں تعلق 11ویں شریف کے حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ کامل حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال تسلسل کے ساتھ 11 تاریخ کو غوث اعظم کا عرس کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ صدیوں سے، جس طرح حضور کے میلاد کی محفل کا طریقہ صدیوں سے جاری و ساری ہے، اسی طرح غوث اعظم کے عرس کی محفل کا طریقہ بھی صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خاص، بڑی توجہ طلب اور بڑی مزے والی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں۔ دنیا میں آپ گھوم کے دیکھیں، پورے عرب و عجم کے اندر آپ کو ہزاروں اولیاء کرام نظر آئیں گے اور بڑے بڑے قد کاٹ والی ہستیاں نظر آئیں گی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی،
خواجہ خواجگاں، ماہ چشتیاں، معین بے کساں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نگاہ ولایت سے 90 لاکھ کو اسلام عطا فرمایا ہے۔ بہت بڑی ہستی ہیں۔ ان کا عرس بھی ہوتا ہے سالانہ۔ حضرت قبلہ عالم فاتح قادیانیت، مأمور من الرسول، امام المسلمین قبلہ عالم سیدنا پیر مہلوی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قادیانی کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا اور فتنہ قادیانیت کو قیامت تک کے لیے پیوند خاک کیا، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ ان کا عرس بھی ہوتا ہے سالانہ۔ پورے عرب و عجم میں گھوم کے دیکھیں، ہر ولی کا عرس ہوتا ہے سالانہ، مگر شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہے جن کا عرس سالانہ نہیں ہوتا، ان کا عرس ماہانہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر ولی کا عرس ہوتا ہے سالانہ، مگر غوث پاک کا عرس ہوتا ہے ماہانہ۔ کتنی مسجدیں ہیں، کتنی مارکیٹیں ہیں، کتنے گھر اور دکانیں ہیں جہاں ہر مہینے غوث پاک کی 11ویں کی نیاز دلوائی جاتی ہے، محفل ہوتی ہے، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر ولی کا عرس سالانہ کیوں ہوتا ہے اور غوث پاک کا عرس ماہانہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک تمہید رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تمہید یہ ہے، یاد رکھیے، دل کی تختی پہ نقش کر لیجئے، حضور سے کی گئی محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سرکار اپنے غلام کو اپنے ساتھ کی گئی محبت کا صلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک مثال سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ بعض صالحین نے خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت کی اور حضور سے پوچھا، آقا جو لوگ آپ کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے بس ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس غلام سے خوش ہوتے ہیں۔ من فرح بنا، جو ہماری خوشی کرتا ہے، فرحنا بہ، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ پتہ چلا جو سرکار سے محبت کرتا ہے سرکار اس سے صلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایک مثال۔ دوسری مثال عرض کروں، آپ نے یہ بات کئی بار سنی ہوگی، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی، اور انور شاہ کاشمیری مخالف دھڑے کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بیداری میں 75 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ہر غلام حالت خواب میں سرکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید پیش کرتے ہیں، ہمارے بڑے محسن ہیں، محترم ہیں۔ ہر غلام سرکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو 75 مرتبہ عالم بیداری میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی نے حضور سے کوئی تو ایسی محبت کی ہوگی کہ سرکار نے انہیں 75 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ وہ محبت کون سی ہے جو امام جلال الدین سیوطی کو اتنا بڑا انعام دلوا کے گئی؟ علماء فرماتے وہ محبت یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا۔ ہر دور میں مختلف فتنے اٹھتے رہتے ہیں۔ ہمارے اس دور کا ایک فتنہ ہے فتنہ جیلمی، اسی طرح ہمارے اس دور کا
ایک فتنہ ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار بھی کرتے ہیں. ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں. اور اہل سنت کے اندر ایسی کالی بھیڑیں اب بھی موجود ہیں جو صحابی رسول، کاتب وحی، خال المؤمنین سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بے ایمان ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. بدبخت. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی یار یاران نبی جنتی جنتی یاد معاویہ بھی جنتی جنتی. ایسے بدبخت لوگ آج بھی موجود ہیں. تو یہ سارے اس دور کے فتنے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی ایک فتنہ تھا. بعض جاہل لوگوں نے ایک فتنہ اٹھایا. وہ فتنہ کیا تھا؟ ان بعض جاہل لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین العیاذ باللہ بے ایمان تھے، ایماندار نہیں تھے، توحید پر ان کا یقین نہیں تھا. میں نے کہا کاش کہ وہ بدبخت لوگ سرکار کے والدین کے نام ہی سمجھ لیتے تو کبھی بھی یہ عقیدہ نہ رکھتے. حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والی. دور جاہلیت میں بھی آپ کے نام بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی وحدانیت کو کا یقین رکھنے والی. مگر وہ فتنہ اٹھا کہ سرکار کے والدین العیاذ باللہ بے ایمان تھے. سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اور اس فتنے کو پیوند خاک کرنے کے لیے سرکار کے والدین کے ایماندار ہونے پر قرآن و حدیث سے 75 دلائل پیش فرمائے. کتنے دلائل پیش فرمائے؟ 75. سرکار نے عالم بیداری میں زیارت بھی 75 مرتبہ عطا کی. گویا سرکار نے فرمایا اے جلال الدین، تو نے میرے والدین کے ایماندار ہونے پر جتنے دلائل پیش کیے ہیں، میں مصطفیٰ تجھے ہر دلیل کے بدلے میں عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں، اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ بزرگوں نے تو جان پیدا کر دی محفل میں. اللہ آپ کی بزرگی کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. تو امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ عالم بیداری میں دیدار سرکار کے والدین سے محبت کی وجہ سے ہوا. پتا چلا جو سرکار سے جیسی محبت کرتا ہے سرکار غلام کو صلہ بھی ویسا ہی عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے اسی سوال کی طرف. ہر ولی کا عرس ہوتا ہے سالانہ، غوث پاک کا عرس ہوتا ہے ماہانہ. وجہ یہ ہے عرب سے لے کر عجم تک تمام اولیاء سرکار کے میلاد مناتے رہے سالانہ، اس لیے ہر ولی کا عرس بھی ہوتا ہے سالانہ. غوث پاک سرکار کا میلاد سالانہ نہیں ماہانہ منایا کرتے تھے. ہر ولی سرکار کا میلاد سالانہ کرتا رہا، ہر ولی کا عرس بھی سالانہ ہوتا ہے. غوث پاک سرکار کا عرس، سرکار کے میلاد کی محفل ماہانہ کرتے رہے. اب قیامت تک غوث پاک کی 11ویں بھی ماہانہ ہی ہوتی رہے گی. غوث پاک کا جو ماہانہ عرس ہوتا ہے یہ سرکار نے غوث پاک کو انعام عطا فرمایا. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ میں نے یہ کہیں سے کھینچ تان کر آپ کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اور آپ سے داد وصول کرنے کے لیے بات کر لی. ایسا نہیں ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے جال حق کے اندر. فرماتے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار نے مجھے آ کے فرمایا، اے عبد القادر، تو نے ساری زندگی ہر مہینے ہمارے میلاد کی محفل کو سجایا ہے، اب قیامت تک تمہاری 11ویں بھی ہوتی رہے گی۔ یہ سرکار نے انعام عطا کیا ہے۔ اور سیدی اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی حد کر دی۔ حضرت جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم۔ سبحان اللہ، کہیے پیار سے سبحان اللہ۔ جد کا مطلب ہے نانا۔ اے غوث پاک جو 12ویں ہے یہ آپ کے نانا کی، حضرت غوث پاک سرکار کی اولاد سے ہے، حسنی سید ہے، امام حسن کی اولاد سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جمیل قادری سی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم، اور تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے، تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے، ہے علم جلی و خفی غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کی 11ویں جو قیامت تک ہر مہینے ہوتی رہے گی، یہ سرکار نے غوث پاک کو انعام عطا فرمایا ہے۔ بدبخت لوگ 11ویں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، 11ویں پہ فتوے لگاتے ہیں، 11ویں کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں۔ میں نے کہا بدبختو، تم سے پہلے بھی گستاخیاں کر کے مر گئے، ان کے نام بھی مٹ گئے، تم بھی گستاخیاں کرتے رہو، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، قیامت تک غوث پاک کا جھنڈا لہراتا رہے گا، قیامت تک لہراتا رہے گا غوث پاک کا جھنڈا۔ سیدی اور حق چاہ رہے ہیں زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے سب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں بعض لوگ نا 11ویں شریف کے بارے میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سے صحابی نے 11ویں شریف کی محفل کی کہ آپ کرتے ہیں؟ ایسی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کون سے صحابی نے 11ویں شریف کی محفل کی کہ آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا بتائیے، کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیے، کون سے صحابی نے ختم بخاری کا جلسہ کیا تھا کہ آپ کرتے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ آپ بھی فرمایا کریں، آپ بھی کبھی کبھی سوال کیا کریں نا، خالی سوال سنا نہ کریں نا، کبھی کبھی آپ بھی سوال کر دیا کریں۔ کون سے صحابی نے ختم بخاری کا جلسہ کروایا؟ تمام مکاتب فکر کے بڑے مدارس میں ختم بخاری کا جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کون سے صحابی نے کروایا ہے؟ اچھا چھوڑیے بڑے مدارس کو، چھوٹے مدارس کے اندر آئیے، ہر گلی محلے کے اندر 8-10 طالب علموں والے جو مدرسے ہیں، کیا وہ تمام مکاتب فکر کے مدارس سالانہ دستار بندی کا جلسہ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ کون سے صحابی نے سالانہ دستار بندی کا جلسہ کروایا تھا بتائیے؟ خاموش۔ میں نے کہا سن لیجئے، جو دلیل آپ کے پاس ختم بخاری کا جلسہ کروانے کی ہے، جو دلیل آپ کے پاس سالانہ دستار بندی کا جلسہ کروانے کی ہے، وہی دلیل ہمارے پاس 11ویں کی محفل کروانے کی ہے۔ وہی دلیل ہے ہمارے پاس جو دلیل تمہارے پاس۔ اگر تم بغیر دلیل کے ختم بخاری کا جلسہ کروا سکتے ہو تو ہم بھی بغیر دلیل کے غوث اعظم کی 11ویں بھی کروا سکتے ہیں۔
دوسری بات، جو بندہ کہے نا کہ 11ویں شریف کی محفل ایسے ہے اور ایسے ہے اور پھر ایسے ہے، آپ کہا کریں چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، قرآن کی تلاوت کرنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ یقیناً کہے گا ثواب کا کام۔ پھر اس سے پوچھئے 11ویں کے منکر سے، کیا حضور کی نعت پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہے گا جائز ہے۔ اب اسے کہیں کسی اللہ کے کامل ولی کی شان و عظمت کے اندر اشعار منقبت کی صورت میں پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہے گا جائز ہے۔ پھر اس سے پوچھیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے والوں کو خطاب کرنا، بیان کرنا، تقریر کرنا یہ گناہ کا کام ہے یا ثواب کا؟ کہے گا ثواب کا۔ اسے کہ آخر میں دعا کرنا اور اس دعا میں جتنے اہل ایمان دنیا سے جا چکے باشمول اولیاء کرام ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنا یہ گناہ کا کام ہے یا ثواب کا؟ کہے گا ثواب کا۔ کہیں لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ گناہ کا کام ہے یا ثواب کا؟ کہے گا ثواب کا۔ جب یہ سارے کام وہ ثواب کے کہہ چکے پھر آپ سینہ تان کے اسے کہیں ارے جاہل، یہ جتنے کام جسے تو نے ثواب کا کام کہا ہے یہی سارے ثواب کے کام ملتے ہیں تو محفل 11ویں شریف بنتی ہے۔ یہ سارے کام ملتے ہیں تو محفل 11ویں شریف بنتی ہے۔ کبھی محفل 11ویں شریف میں آؤ تو صحیح، گھر بیٹھ کے ہی فتوے لگاتے رہتے ہو ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے۔ کبھی 11ویں شریف کی محفل میں آؤ تو صحیح، سیدہ فاطمہ زہرا مسجد میں تمہیں پتا چلے کہ حضور کے غلام غوث اعظم کی 11ویں کرتے کیسے ہیں۔ پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر نعت پڑھتے ہیں، پھر منقبت پڑھتے ہیں، پھر خطاب کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں اور آنے والے غلاموں کو آخر میں غوث پاک کا لنگر بھی کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اب جتنا وقت تھا وہ تقریباً تھوڑا رہ گیا ہے۔ آخری اور سب سے خاص بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی خاص بات، اس بات کو آپ نے دل کی تختی پہ رکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کبھی بھی شان اولیاء کا منکر آپ کو کسی وسوسے کا شکار نہیں کر سکتا۔ آخری اور سب سے اہم بات میں کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، ہم کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر، اس کا مطلب یہی ہے غوث پاک مدد فرمانے والے، یا ہم کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، اللہ کے واسطے ہماری مدد فرمائے۔ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اولیاء کرام جو اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، وہ ذاتی طور پر کچھ نہیں کرتے، اللہ نے انہیں یہ اختیارات عطا فرمائے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو بعض لوگ وسوسے پیدا کرتے ہیں، دیکھیں جی غوث پاک تو دنیا سے چلے گئے، 900 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے، قبر کے اندر چلے گئے، تو اب وہ تمہاری پکار کو کیسے سنتے ہیں اور تمہاری مدد کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو دنیا سے جا چکے، مر چکے، فوت ہو چکے، قبر میں چلے گئے، اب وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہ بات آپ کی سنتے ہیں نہ بات ہم اپنی سنتے ہیں، فیصلہ اللہ کے قرآن پہ کرتے ہیں، جو فیصلہ قرآن کر دے ہمیں وہ ماننا منظور ہے۔ اب آئیے قرآن کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ولیوں کو اور نیک بندوں کو فوت ہونے کے بعد کچھ دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا؟ فیصلہ قرآن سے کرواتے ہیں۔ قرآن مجید کا پارہ ہے 17، سورت ہے سورہ حج، آیت نمبر ہے 58 گھر جا کے خود اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں قرآن مجید کی ایک آیت برکت کے لیے تلاوت کروں، اگر آپ کا ذوق سلامت ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جیسی سبحان اللہ شعروں پہ ہوتی ہے اس سے کئی درجے بڑھ کر سبحان اللہ کے قرآن پہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا کلام بھی بڑا لذیذ ہے, قبلہ عالم مہر علی شاہ کا کلام بھی بڑا لطف والا ہے, لیکن رب کا کلام تو پھر رب کا کلام ہے. اللہ. آیت کا حوالہ میں پہلے پیش کر چکا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے رستے میں مہاجر بنے. مہاجر کی ہیں دو قسمیں. ایک مہاجر اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑتا ہے اور دوسرے وطن میں جا کے آباد ہوتا ہے, اسے بھی مہاجر کہتے ہیں. اور مہاجر کی دوسری تعریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ, بخاری شریف پہلی جلد کتاب الایمان, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المہاجر من حاجر ما نہی اللہ عنہ, مہاجر وہ ہے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا وہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا کے رکھتا ہے. یہ مہاجر کی تعریف حضور نے کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مہاجر وہ ہوتا ہے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. ایمان سے بتائیے, اللہ نے جن کاموں سے منع کیا جو بندہ ان کاموں سے بچ کے رہتا ہے اسی کو اہل سنت ولی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اسی کو تو ہم ولی کہتے ہیں. غوث اعظم ساری زندگی اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچ کے رہے. اور اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جو مہاجر بنے ثم قتلوا او ماتوا, اگر مہاجر قتل کر دیا گیا یا مر گیا معاملہ ختم ہو گیا, اللہ فرماتے ہیں نہیں, لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, اللہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی انہیں رزق حسن عطا فرماتا ہے. وہ اوروں کے ہوں گے, مرگ مردود نہ فیتا نہ درود, وہ ہمارے نہیں ہیں. ہمارے ولیوں کو تو اللہ مرنے کے بعد بھی رزق حسن عطا فرماتا ہے, رزق حسن عطا فرماتا ہے. پتہ چلا ولی دنیا سے چلا جائے پھر بھی کنگلا نہیں ہوتا, خالی ہاتھ نہیں ہوتا, فوت ہونے کے بعد بھی اللہ اسے رزق حسن عطا فرماتا ہے. معلوم ہوا غوث اعظم کو اللہ آج بھی رزق حسن عطا فرما رہا ہے. یہاں پر بھی بعض لوگ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی قرآن کی آیت ہے اب ماننی پڑے گی, مجبوری بن گئی ہے. مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ولیوں کو دنیا سے جانے کے بعد رزق حسن عطا فرماتا ہے. رزق حسن کا معنی چونکہ وسیع ہے, وہ سمجھاتے ہو بہت زیادہ وقت لگے گا, اس لیے میں صرف رزق حسن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. رزق حسن کے اندر تمام چیزیں بھی آ جاتی, تمام اختیارات بھی آ جاتی. تو رزق حسن اللہ تعالیٰ ولیوں کو دنیا سے جانے کے بعد عطا کرتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے جی مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ولیوں کو رزق حسن دنیا سے جانے کے بعد عطا کرتا ہے, مگر اس آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ ولیوں کو دیتا ہے. یہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ ولی اللہ کے رزق حسن کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم بھی کرتے ہیں, ایسا معاملہ تو اس آیت میں نہیں ہے. تو مان لیتے ہیں اللہ ولیوں کو رزق حسن عطا کرتا ہے, مگر سنیو تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ولی اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے. یہ عقیدہ تم نے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا تھوڑا سا صبر فرمائیے, آپ کے اس معاملے کو بھی ہم حل کرتے ہیں. یہاں تک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو فوت ہونے کے بعد بھی رزق حسن عطا فرماتا ہے. یہاں تک معاملہ کلیئر ہو گیا. اب آئیے قرآن مجید کے دوسرے حصے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے رزق حسن عطا فرماتا ہے وہ اللہ کا ولی اور نیک بندہ اللہ کے عطا کردہ رزق حسن کو اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتا, سنبھال کے نہیں رکھتا, بلکہ اللہ جسے رزق حسن عطا فرماتا ہے وہ بندہ اللہ کے رزق حسن کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم بھی کرتا ہے. پہلے جو حوالہ دیا اسے یاد رکھنا ہے آپ نے. اب دوسرا حوالہ سنیے, قرآن مجید کا 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 75, آیت نمبر 75, 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 75. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا, جس بندے کو ہم رزق حسن دیتے ہیں فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, وہ اس رزق حسن کو کبھی چھپا کے کبھی اعلانیہ طور پر ہماری مخلوق میں خرچ بھی کرتا ہے.
جسے اللہ رزق حسن دے وہ اللہ کی مخلوق میں رزق حسن خرچ بھی کرتا ہے۔ دونوں آیتوں کو ملایا جائے، آیتوں کے دونوں حصوں کو جمع کیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے غوث اعظم کے وصال کے بعد اللہ غوث اعظم کو رزق حسن عطا فرما رہا ہے، اور غوث اعظم اللہ کے عطا کردہ رزق حسن کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم بھی فرما رہے ہیں۔ تو قرآن سے یہ پتہ چلا غوث اعظم آج بھی غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، غوث اعظم آج بھی غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر مولانا حسن رضا قادری بھی جھوم کر کہتے ہیں اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ مصرع ہم سارے مل کے پڑھیں، چونکہ لنگر ہم سب نے کھانا ہے نا ماشاءاللہ 11ویں شریف کا، تو 11ویں والے سردار کا ذرا ذکر بھی تو ہم کریں نا تاکہ ایک لنگر کھانے کے قابل ہو جائے۔ اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم۔ جو نہیں پڑھ رہے نا میں ان کے لیے ایک بات آخری کر دوں۔ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے، میں آپ کے ذوق کے لیے عرض کر دوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک بدبخت نے غوث اعظم کی شان کے منکر نے ایک جلسے میں تقریر کی، اور تقریر کے دوران کہنے لگا غوث پاک شاہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ سنی لوگ ویسے ہی شور کرتے رہتے ہیں، اگر غوث پاک کے پاس کوئی اختیار ہے تو میری ٹانگ توڑ کے دکھائے۔ ہمارے صوفیاء علماء فرماتے ہیں اگر کسی ولی کی شان ہضم نہیں ہو رہی تو زبان کو بند رکھو، کسی اللہ کے ولی کی گستاخی اور بے ادبی نہ کرو، یہ بے ادبی تمہیں دنیا اور آخرت میں برباد کر کے رکھ دے گی، عبرت کا نشانہ بنا دے گی۔ اس بندے نے یہ بات کر دی غوث کے پاس کوئی اختیار ہے تو میری ٹانگ توڑ کے دکھائے۔ اللہ کی کرنی وہ تقریر کر کے نکلا، گاڑی میں بیٹھا گھر جانے کے لیے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ یہ اللہ کے ولی کی بات ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے پھر ہمارے لاہور کے ایک عالم نے کہا کہ اسے کہتے ہیں غوث اعظم، منگو ہک تے دیوے دو۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں غوث اعظم۔ اللہ اکبر، سیدی یا رسول اللہ، حق جا رہے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسے کہتے ہیں غوث اعظم، اسے کہتے ہیں غوث اعظم، منگو ایک تے دیوے دو۔ اللہ اکبر۔ اب محبت سے پڑھیے اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کوشا، اور ہم جیسے فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث۔ میری مشکلوں کو بھی آسان کیجے، میری مشکلوں کو بھی آسان، سارے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں میری مشکلوں کو بھی آسان کی، اے محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، میری مشکلوں کو بھی آسان کی۔
میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہیں آپ مشکل کوشا غوث اعظم کہ ہیں آپ مشکل کوشا غوث جو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جو حضرت غوث اعظم کو مشکل وقت میں یاد کرتا ہے، غوث پاک جب اس کی مدد کرتے ہیں، غوث پاک کی طرف سے جب اس کی مدد ہوتی ہے، پھر وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ تو حضرت غوث پاک آج بھی اپنے غلاموں سے محبت بھی فرماتے ہیں، مشکل وقت میں ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اہل سنت کی پشت پر کسی شاعر کے شعر کھڑے ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اہل سنت کی پشت پر کسی ادیب کا کلام کھڑا ہے۔ نا اہل سنت کی پشت پر اللہ کا قرآن کھڑا ہے، نبی کا فرمان کھڑا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد ہمارا آج بھی عقیدہ جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبتوں سے ہمیں ملا ہے، ہمارا آج بھی عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے کو سنبھالنے کی اور اس عقیدے کو ہماری اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محفل پاک کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لوگ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔